آج جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں ان آیتوں کے اندر اصحاب الکہف کا واقعہ بیان کیا جائے گا، اور یہ واقعہ بڑا تاریخی اور بڑا ہی سبق آموز اور بہت ہی زبردست واقعہ ہے۔ اور میں نے تذکرہ کیا تھا اس سے پہلے کہ اس سورت کے شان نزول میں جو بات داخل ہے وہ یہ کہ مکے کے مشرکین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے تھے، جن میں سے ایک سوال یہ تھا کہ ان لوگوں کا واقعہ سنائیے جو اپنے ملک سے فرار اختیار کر گئے تھے، اور کہف والوں کا واقعہ سنائیے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نازل ہوئی، سورہ کہف نازل ہوئی، اور اس کے اندر ان کا تذکرہ کیا گیا۔ یہ واقعہ ایسا ہے خاص طور پر عیسائی تاریخ کا بہت ہی تاریخی اور انقلابی واقعہ سمجھا جاتا ہے، اسی لیے اس کا تذکرہ آپ کو عیسائیوں کی کتابوں میں بہت تفصیل کے ساتھ ملے گا، اور بڑی دلچسپی سے وہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ گبن ایک بہت مشہور مورخ گزرا ہے انگریز، جس نے اس واقعے کو اپنی کتاب میں اس نے ذکر کیا ہے، اور بھی مختلف کتابوں کے اندر اس واقعے کا تذکرہ ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اس کے اندر ظاہر ہے کہ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس واقعے سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، اس سے جو ہمیں عبرت ملتی ہے، اور اس کے اندر جو ایمان پر جمنے اور ایمان پر قائم رہنے کا جو حوصلہ اور جذبہ ملتا ہے، اصل وہ چیز ہے جو اللہ رب العزت نے اس واقعے کے تذکرے سے ہمیں اور آپ کو نصیحت دینی چاہیے۔ واقعہ یہ ہے کہ اصحاب الکہف والرقیم، اصحاب الکہف کون لوگ تھے؟ یہ کہف کہتے ہیں عربی زبان کے اندر غار کو، اور اس غار کو جس کا اندر کا حصہ کشادہ اور چوڑا ہو کہ آدمی آرام کے ساتھ اس کے اندر لیٹ سکے اور اس کے اندر اس کو گھٹن محسوس نہ ہو۔ تو اس واقعے کے جو اشخاص ہیں، جو ہیرو ہیں، ان کو اصحاب الکہف کہا جاتا ہے، غار والے۔ اور ایک دوسرا نام بھی اس کے ساتھ شامل ہے، اصحاب الکہف والرقیم۔ رقیم کیا چیز ہے، اس کے بارے میں علماء کی مختلف رائیں ہیں۔ رقیم کے بارے میں ایک بات تو یہ کہی گئی ہے کہ وہ نوجوان جن کا یہ قصہ ہے، وہ ان کے جو غار تھا، اس غار پر اس وقت کے بادشاہ نے ان کے نام لکھ کر کے اس نے ایک تختی لگا دی تھی، اس کو رقیم کہا جاتا ہے، اسی لیے ان کو اصحاب الرقیم کہا گیا۔ ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ رقیم اس جگہ کا نام تھا جس جگہ یہ غار واقع تھا، اور یہ نوجوان اس غار کے اندر رکے اور ٹھہرے تھے۔ اور تیسری ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ یہ رقیم وہ اوراق تھے جس کے اندر دعائیں اور اس طرح کی آیتیں اور کچھ چیزیں لکھی ہوئی تھیں، جس کو یہ حضرات اپنے ساتھ لے کر کے آئے تھے، اور اس غار کے اندر وہ اس کی تلاوت کرتے کرتے پھر سو گئے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ تقریباً بعض لوگوں نے کہا ہے کہ 150 سال بعد، اور بعض مورخین نے ذکر کیا ہے کہ 250 سال کے بعد، روم کے اندر، جہاں پر کہ اس وقت کے زمانے میں شرک اور بت پرستی کا زور تھا، اور اسی طرح سے فحاشی اور عریانی اور بے حیائی کا زور تھا، اور پوری طرح سے ماحول جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں، ان تعلیمات کے پورا خلاف تھا۔ اور جو وہاں کا بادشاہ تھا، جس کا نام لوگوں نے دقیانوس ذکر کیا ہے، اور انگریزی کے اندر اس کا نام ڈیسس لکھا گیا ہے، وہ وہاں کا بادشاہ تھا اور بڑا ظالم تھا، جس کے بارے میں اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آدمی شرک بت پرستی کے خلاف ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو فالو کرنے والا ہے، اور ان کے مذہب کو اختیار کرنے والا ہے، اس کو بھی زبردست وہ سزائیں دیتا تھا، یہاں تک کہ اس کو قتل کروا دیتا تھا، اور اس کے ساتھ بہت خراب اور بہت برا معاملہ کرتا تھا۔ چنانچہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات وہاں بھی پہنچی، اور شاہی دربار کے کچھ نوجوان تھے شاہی گھرانے کے، جن کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ یہ شرک بت پرستی کا جو مذہب ہے یہ سراسر باطل ہے، غلط ہے، اور عقل کے اور فطرت کے خلاف ہے، اور اصل مذہب اور اصل طریقہ یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اسی پر ایمان لایا جائے اور اسی کے سامنے سر جھکایا جائے۔ چنانچہ ان چند نوجوانوں نے یہ فیصلہ کیا اور انہوں نے ایمان قبول کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی پیروی کرنے لگے۔ بادشاہ کو اس بات کی خبر لگی تو بادشاہ نے ان کو دربار کے اندر طلب کیا، اور طلب کرنے کے بعد پھر جو بادشاہ کا طریقہ تھا اس نے ان کو دھمکیاں دی، اور بعض جگہوں پر آیا ہے کہ ان کے کپڑے اتاروا لیے، اور پھر ان کو زبردست سزائیں دینے کی جو ہے دھمکی دی، اور یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم تم کو بھی موقع دیتے ہیں غور و فکر کا، تم جا کر کے غور و فکر کر لو اور پھر ہم تم کو دربار کے اندر طلب کریں گے۔ چنانچہ نوجوانوں کو موقع ملا، اور چند نوجوان تھے، قرآن پاک کے اندر ان کی گنتی آئی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، بعض نے کہا کہ 4 تھے اور 5واں ان کا کتا تھا، 6 تھے اور 7واں، اس طرح سے 7 تھے اور 8واں۔ تو اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کی تعداد جو تھی وہ 7 تھی۔ وہ 7 نوجوان تھے، اور ان نوجوانوں نے اپنے سماج اور اپنے معاشرے کے خلاف، اپنے پورے ملک کے خلاف گویا کہ انہوں نے توحید کے عقیدہ قبول کر کے انہوں نے بغاوت کی، اور پھر جب ان کو بادشاہ نے غور و فکر کا موقع دیا تو پھر انہوں نے سوچا کہ یہاں تو اپنا ایمان بچانا بہت مشکل ہو چکا ہے، ہم یہاں پر اپنے ایمان کے ساتھ اور اپنے دین کے ساتھ ہم رہ نہیں سکتے ہیں۔ چنانچہ ان نوجوانوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں یہاں سے ہجرت کر جانی چاہیے۔ چنانچہ ان نوجوانوں نے پھر اپنے جو ہے ضروری ساز و سامان کو لے کر کے انہوں نے ہجرت کی، اور قریب ہی جا کر کے انہوں نے ایک غار کا انتخاب کیا، جہاں پر جو غار اندر سے کشادہ تھا اور اس کے اندر لیٹنے اور رہنے کی جگہ تھی، انہوں نے جا کر کے اس غار کے اندر پناہ لی، اور پھر اس غار کے اندر جب وہ گئے تو وہاں پر وہ لیٹے تو اللہ رب العزت نے یہ کیا کہ ان کے اوپر نیند طاری کر دی، اور وہ نیند ایسی تھی کہ وہ نیند ان پر 309 سال تک غالب رہی، یعنی 309 سال تک وہ سوتے رہے۔ قرآن پاک کے اندر اس کا تذکرہ ہے، اور اس 309 سال کے اندر جو وقت انہوں نے غار کے اندر گزارا، ان کے ساتھ ایک کتا بھی گیا تھا، اور وہ کتا ان کے جو غار کا جو دہانہ تھا، غار کا جو منہ تھا، اس غار کے منہ پر وہ اپنے دونوں پیروں کو رکھے ہوئے وہ بھی وہاں پر موجود تھا۔ اور غار کی کیفیت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے کہ اگر تم اس کو جھانک کر کے دیکھو گے تو تم ڈر اور دہشت کے مارے بھاگ لو گے۔ اور وہ جو غار کے اندر جو نوجوان لیٹے تھے ان کی کیفیت اللہ فرماتا ہے کہ ان کو داہنے اور بائیں کروٹ دیتے رہتے تھے، الٹتے پلٹتے رہتے تھے، تاکہ زمین پر ایک کروٹ لیٹنے سے بدن کے اندر کوئی نقصان نہ ہونے پائے، دیمک وغیرہ نہ لگنے پائیں، یا اعضاء شل نہ ہونے پائیں، اس لیے کہ آدمی اگر ایک ہی حال پر 300 سال تک لیٹا رہے گا، اور اگر ہم آپ ایک رات یا چند گھنٹے لیٹے رہیں تو آدمی کا بدن متاثر ہونے لگتا ہے، آدمی کروٹ بدلنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ معاملہ کیا، اور اس طرح سے سورج کو جو ہے، اور غار کا رخ ایسا تھا کہ سورج جب نکلتا تھا تو وہ ایک طرف سے نکل جاتا تھا، اور جب ڈوبتا تھا تو دوسری طرف سے اس کی دھوپ جو ہے نکل جاتی تھی، جس سے ان کے اوپر گرمی کا کوئی احساس ان کو نہیں ہوتا تھا۔ اس طرح سے اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی، اور 309 سال تک وہ غار کے اندر سوتے رہے۔ پھر اس کے بعد 309 سال جب گزر گئے تو اسی دوران یہاں جس ملک اور جس شہر کے اندر یہ تھے، اور جہاں پر انہوں نے اتنا بڑا انقلابی قدم اٹھایا تھا، اللہ رب العزت نے اس ملک کی حالت کو بدلا، اور حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی تعلیمات وہاں پر پہنچی، اور پھر وہ ملک اور وہ شہر جو گویا کہ شرک کے اندر جو ہے ڈوبا ہوا تھا، اور جو ان کا دشمن بنا ہوا تھا، جو ان کو سزائیں دینے پر پوری طرح سے کمر بستہ تھا، وہ پورا ملک بدل گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پورے ملک کے اندر عام ہو گئی، اور وہ پورا ملک یوں کہیے کہ مسلمان ہو گیا، اور پوری حکومت جو ہے وہ مسلمان ہو گئی۔ یہ انقلاب وہاں پر پیدا ہو چکا تھا جب یہ نوجوان 309 سال کے بعد بیدار ہوئے، اور جب بیدار ہوئے
तो फिर आपस में इन्होंने पूछा, यार हम लोग कितनी देर यहाँ पर सोए और कितनी देर हमने आराम किया। किसी ने कहा कि लगता है कि हम पूरा दिन, एक दिन यहाँ पर हम सोए रहे। कि किसी ने कहा कि लगता है कि एक दिन से कम भी जो है हम सोए रहे। तो फिर किसी ने कहा कि ये सब बातें छोड़ो, तो अल्लाह बेहतर जानता है कि कितनी देर और कितने दिन हम सोए रहे। उनको चंद सिक्के दिए और कहा कि जा करके शहर के अंदर से खाना लेकर के आओ, भूख लगी हुई है, पहले भूख मिटाएं। और ये कहा कि देखो शहर के अंदर जब जाना तो बड़ी होशियारी के साथ जाना। इसलिए को इनको एहसास नहीं था कि हम 309 साल सोए। इनको ऐसा लग रहा था कि बस अभी हम सोए थे, एक दिन गुजरा हो गया, ज़्यादा आधा दिन गुजरा होगा। तो लोग हमारी ताक और हमारे पीछे लगे होंगे, हुकूमत हमारे पीछे लगी होगी, पुलिस और सीआईडी के लोग लगे होंगे, और अगर कहीं गिरफ्तार कर लिए गए तो फिर हमारी खैरियत नहीं है। चुनांचे उनको नसीहत की कि जाओ, लेकिन होशियारी के साथ जाना कि किसी को तुम्हारी खबर न लगने पाए, वरना अगर खुदा न खास्ता किसी को खबर लग गई तो फिर या तो वो फिर मार डालेंगे, संसार कर देंगे, या फिर तुमको उसी मजहब के अंदर लौटा ले जाएंगे और फिर तुम कामयाब नहीं हो पाओगे। वो निकले वहां से और होशियारी के साथ बहुत चुपके चुपके गए और एक दुकान पर पहुंचे, वहां खाने की चीजें ली, और उसके बाद जब सिक्का दिया खाने के लिए, कीमत उसकी दी, तो देखा कि ये तो बहुत पुराने जमाने का सिक्का है। और अब तो शहर के अंदर जाहिर की 300 साल के बाद तो सारी चीजें बदल जाती हैं। वहाँ की तहजीब बदल गई, सकाफत बदल गई, लोग बदल गए, सिक्का बदल गया, मजहब बदल गया, जबान बदल गई, सारी चीजें बदल गई थी। तो जब उस दुकानदार ने देखा कि ये तो पुराना सिक्का लेकर के आया है, उसको शुबहा हुआ कि शायद इसने कोई दफीना पाया है और उसी दफीने से जो है ये चीज़ लेकर के आया है। अब उसने लोगों को बुलाना शुरू किया और लोगों ने चारों तरफ से घेर लिए, इसलिए कि एक अजूबा चीज़ थी ये। तो लोगों ने फिर उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद फिर उसको बादशाह के पास ले गए, और बादशाह के सामने जब वो आदमी पहुंचा तो बादशाह ने उससे वो चीज़ें पूछी। तो उन्होंने फिर अपनी पूरी कैफियत और अपने पूरे हालात बयान किए। और किताबों के अंदर आता है कि बादशाह जब वहाँ पर वो बादशाह जो ईसाई हो गया था और मजहब उनका ईसाई हो गया, तो उसने उस शाही दरबार के अंदर उसने एक तख्ती रखी हुई देखी थी, जिस तख्ती के अंदर उस जमाने का जो बादशाह, जिस जमाने में लोग भागे थे, उस तख्ती पर लिखा हुआ था कि इस मुल्क से जो है ऐसे ऐसे नौजवान हैं जो इस मुल्क से फरार हो गए हैं, और ये उनकी बारे में एक तफसीलात उस जो है दरबार के अंदर पहले से मौजूद थी। तो उसमें जो है फिर बादशाह ने जब देखा तो जाहिर है कि वो एक तारीखी चीज़ थी, तारीखी इनकलाब था कि ईसाइयत के लिए इन्होंने इतना ऊंचा और इतना ज़बरदस्त कदम उठाया था। तो पूरे शहर के लोगों ने इनका इस्तकबाल किया, और फिर उन्होंने बताया कि हमारे साथी वहाँ गार के अंदर मौजूद हैं। और फिर वहाँ पर बादशाह और बादशाह के साथ दरबारी और जो है सारे लोग वहाँ पर गए, और फिर वहाँ पहुँचे, और ये आदमी भी गार के अंदर गया और अपने लोगों को उसके हालात बतलाए। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सारे मामले के बाद अल्लाह ने उन लोगों पर मौत तारी कर दी जो अपनी फितरी मौत मर गए। फिर बादशाह ने और वहाँ के लोगों ने यह फैसला तय किया कि यहाँ पर इनकी कोई यादगार बना दी जाए, इसलिए कि ऐसा वाक़या था कि उनकी यादगार कायम होनी चाहिए थी। तो लोगों ने कहा कि मस्जिद बना दी जाए, लेकिन जो हुकूमत के लोग थे उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम एक इबादत गाह बनाएंगे और जहाँ पर अल्लाह की इबादत की जाएगी और नमाजें पढ़ी जाएंगी। इस तरह से वहाँ पर वो यादगार कायम हो गई। ये वाक़या है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत के अंदर अल्लाह ने बयान फरमाया है कि ये अस्हाबुल कहफ और रकीम का वाक़या कहलाता है। और ये वाक़या ऐसा है जिसके अंदर ख़ास तौर पर हमारे नौजवानों के लिए बहुत ही इबरत और नसीहत की चीज़ है कि वो नौजवान जो शाही दरबार के थे और सामने उनके लिए दुनिया की सारी आसाइशें मौजूद थी, उनके सामने हुकूमतों के ओहदे थे, उनके सामने बड़ी बड़ी दौलतें थी, उनके सामने सारे जो है वसाइल दुनिया की तरक्की के मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अक़ीदे तौहीद की खातिर और ईमान की खातिर उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि उन्होंने अपना मुल्क छोड़ा, हुकूमत छोड़ी, अपना सारा आराम छोड़ा, और फिर उन्होंने जाकर के एक गार के अंदर अपनी ईमान और अक़ीदे की हिफाजत की खातिर उन्होंने गार के अंदर पनाह ली कि हमारा ईमान बचा रहे, हमारा अक़ीदा महफूज रहे, कहीं हमारे अक़ीदे और ईमान पर असर न पड़े और कहीं हमें फिर उसी बुत परस्ती के मजहब में वापस न जाना पड़े, और फिर वो जो है इस अक़ीदे और ईमान पर वो कायम रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वाक़े को बयान फरमा करके क़यामत तक आने वाले सारे मुसलमानों को इस बात की नसीहत फरमाई है कि उनके इस वाक़े को सामने रखो कि वो नौजवान कितने कीमती नौजवान थे और कैसे ज़बरदस्त लोग थे
جنہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کیا اور پوری حکومت سے گویا کہ انہوں نے بغاوت اختیار کی اور ہر طرح کے خطرات انہوں نے مول لیے.